السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان، لیلۃ القدر میں جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں شب قدر میں، ان کا مطلب کیا ہے؟ جس میں سے اہم ترین عمل قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھ کر ہم خداوند متعال کو اس کے ذات اور اس کے معصوم ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اس بات کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں۔ امام خمینی کے استاد عرفانیات عقائے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں، جب قرآن کو سر پر رکھو تو یہ 4 نیتیں کرو۔ نمبر 1، دماغ قرآن کے وسیلے سے قوی ہو جائے، خدا سے دعا کرو۔ نمبر 2، کہ پروردگار ہماری عقل علوم قرآن کی بدولت کامل ہو جائے۔ نمبر 3، پروردگار ہماری عقل عظمت قرآن کے آگے خاضع ہو جائے، قرآن کی عظمت کو سمجھنے لگے اور قرآن کی عظمت کو اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے عاجز ہو جائے۔ نمبر 4، پروردگار اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے نور کے ذریعے سے میری عقل کو منور کر دے۔ اور یاد رکھیے گا میرے دوستو، عقل کا کام تمیز دینا ہوتا ہے صحیح اور غلط میں۔ اگر عقل انسان استعمال کرے تو عقل کے ذریعے انسان حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے۔ اگر یہ چیز قرآن کے عمل کے ذریعے انسان کی عقل قوی ہو جائے تو اسے حق اور باطل میں پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے حق کو قبول کرنے کا، اور یہ کام ہے دل کا۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے آغا حسن زادہ عاملی، بہت بڑے عالم دین، یہ جملہ کہتے ہیں، اللہ نے اس رات آسمان سے قرآن نازل کیا اور تم اپنے سر پر قرآن رکھ کر اس بات کو طے کرو کہ اللہ تمہارے دل پر یہ قرآن نازل کرے، کیونکہ ایمان دل لاتا ہے، دماغ نہیں لاتا۔ دماغ کو تو سمجھ میں آتا ہے غلط اور صحیح کیا ہے، مگر ایمان دل لاتا ہے۔ قرآن کو دل پر نازل کرو، قرآن کو دل پر لے کر آؤ اور پھر اپنی ذات کا حصہ بناؤ۔ جو چیز ہمارے دل میں اتر جاتی ہے وہ ہماری ذات کا حصہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر قرآن کو ہم نے اپنے دل پر نازل نہ کیا اور اسے اپنی ذات کا حصہ نہیں بنایا تو ادھر ہم نے سر سے قرآن کو ہٹایا، ادھر سے ہمارا واسطہ اور تعلق قرآن سے ختم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، اس قرآنی عمل کو انجام دیتے ہوئے اللہ سے دعا کرو، پروردگار اس کو میرے دل میں اتار دے۔ اور جب انسان اس پر ایمان لے کر آئے تو پروردگار قرآن کو اس کے دل پر نازل کرے گا، صرف دماغ کو منور نہیں کرے گا بلکہ دل بھی ہدایت پہ آ جائے گا۔